السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 19 جنوری 2026 پیر کا دن ہے. عدالتیں کہاں کھڑی ہے؟ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. عمران خان اور بشرا بیوی سے ملاقاتیں، اور ہم اپنی لیگل اور باقی سوشل اسٹریٹجی میں کہاں مار کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ملک میں آپ کو پتہ ہے ہنگامی حالات ہیں، سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اور بسنت خونی بسنت کیسے ہوتی جا رہی ہے. آج کے واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. صبح واقعہ آپ کا آ گیا میں ہسپتال میں داخل ہونے کے، اور بتایا گیا اچھا نازل گئے افغانی لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد سے پتنگے اور چرخیاں آ رہی ہیں. آپ نے پابندی لگائی ہو تو یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ایک دفعہ پسند کی آپ نے اس طرح اجازت جلد بازی میں دے دی تو یہ آگے 50 سال تک اجازت نہیں ملنی ہے آپ کو. تو اس لیے خدا رہا یار اس کام کو بڑے غور سے سوچ سمجھ کے کریں، آپ کو بہتری نظر آئے گی اور سسٹم بہتری کی طرف جائے گا. میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں اس بات کا. اور شیخ امتیاز محمود اور اجاز شفیع جو ہیں، 2 ایم پی ایز ہیں، ان کی طرف سے جو ہے ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں ایکٹ جو ہے نا چیلنج کیا گیا. ان کی طرف سے بات بھی سامنے آ چکی ہے. ہمیں اور دیکھیے مقصد یہ صرف سیب بسنت کے حوالے سے، اور سیب بسنت نہیں ہو پا رہی، یہ مان لے بات اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے گلے مٹ کاٹیں. ہمارے ایک دوست ہیں ناصر خان صاحب، صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب ان کے تو منشور میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جب منشور میں نہیں ہے تو چیزیں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ ان کا کہنا ہے. بہرحال انہوں نے کالم لکھی ہیں، کچھ اور کالم لکھی ہیں، وہ تفصیلات ساری میں نے عدالت کے سامنے میں تو لاتا رہوں گا، میں ایک ایک چیز بتاتا رہوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں حقائق سے ہٹ کر بات آپ سے کوئی نہ کروں. صحیح ہے نا جی؟ یہ پوزیشن ہے ساری. ایک بار جو ہے نا نظام لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں شریفوں کے سامنے لیٹ گیا، ٹھیک ہے، اور اداروں نے اپنی ساکھ کو بلائے طاق رکھا ہے، غلامی کا شاید توق پہن لیا ہے. یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو چیزیں سمجھ نہیں ہیں نا، لاہور ہائی کورٹ کیا کر سکتی تھی کہ جب عدالت نے بری کر دیا، ایویڈنس تھی یا نہیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن نیب کا کردار آپ لوگوں کے سامنے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور شہباز شریف کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے دائر جو نیب کی درخواست ہے نا، وہ غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دی گئی ہے. 2020 میں نا شہباز شریف کو بیرون واپس لانے کا یہ اقدام چیلنج کیا تھا. آشیانہ اور رمضان شوگر مل ریفرنس تھے، یاد ہونے چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا جی. اور درخواست چونکہ واپس آ چکے ہوئے ہیں تو درخواستیں غیر مؤثر لگی ہی نہیں. صرف بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان عدالتوں کے سامنے معاملات کیا ہیں. جب جلدی سننا تو سن لیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اس طرح مریم صفدر کے خلاف بھی شوگر مل میں ضمانت منسوخی دائر کی تھی نیب نے، ٹھیک ہے نا جی، اور 2020 میں دائر کی تھی. اور بعد میں کیا عمران خان صاحب کے دور کی بات بھی بتا رہا ہوں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ نیب مسئلہ ہی کوئی نہیں، عمران خان چلا رہے ہیں. آپ کے سامنے چیزیں ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈ جو یہ دیکھیں جو آپ ٹال نہیں سکتے ہیں. صحیح ہے نا جی. اور بینچ اچھا ہے، دونوں ججز بہت زبردست ہیں، اور نیب کا ایک علیحدہ بینچ بنا کے اب نیب کے کیسز نپٹنا شروع ہو جائیں گے. ورنہ وہ لگایا گیا تھا اس طرح دہشت گردی کے جو کورٹ کے جج ہیں جسٹس شہباز علی، انہوں نیب کی درخواستوں کی باری ہی نہیں آتی تھی، وہاں یہ حالات ہو چکے تھے. صحیح ہے نا جی. اور عوامی تاثر یہی ہے کہ جو اس کی حکومت ہوتی ہے اسی میں مخالفین کے دور میں نیب کے کیسز بنتے اب ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک عموماً بات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. عمران خان نے یہ بات آگے توڑی ہے. عمران خان نے اپنے خلاف کیسز اپنے خلاف دور کے اندر ہی عدالتوں میں لڑے اور عدالتوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں جی. صحیح ہے نا جی. لیکن یہ شریف خاندان کے حوالے سے بازی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ نیب اگر سزائیں ملی، اگر کہ حالات بنے، دور ان کے نہیں تھے جب یہ اپنے دور میں آ کر واپس یہ تب یہ معاملات سامنے آ سکیں. اب چونکہ عدالتیں تو ان دونوں کیسز میں عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی تھی. اگر نیب ہی اگر یہی بنتا جو حالات نظر آ رہے ہیں، نیب اب وہ نیب رہی نہیں. اب بتا دیں 3.5 سال 4 سالوں کے اندر کتنے کیسز بنے ہیں کرپشن کے، آپ خود بتا دیں. کیا کرپشن ختم ہو گئی ہیں؟ یہاں کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، وہ پیپرا کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو وہ اپنا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نوٹس آ گئے. یعنی اب کسی ادارے کے بارے میں بات ہی نہ کر سکیں آپ. جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں کوئی نہ بول سکے. اب حالات یہ ہو چکے ہیں، آپ کو سمجھنے والی بات یہ ہے. اور سپریم کورٹ کی بے توقیری پر جسٹس یحییٰ فریدی صاحب سخت برہم ہو گئے. اچھا غصے میں بھئی آپ نے عدالتوں کی پوزیشن رکھی ہی نہیں ہے سر، ایسا کیا کریں اب کیا گئے. اور وکلاء کی جانب سے ہے نا سپریم کورٹ اور ججز کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، نہ ہی باقاعدگی سے عدالت میں کوئی پیشی ہو رہی ہے، اور زیادہ تر کیسز میں التوا کی درخواستیں کی جا رہی ہیں. چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار کے صدر کو طلب کر لیا، اور دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ ایک طرف فوری درخواست کی سماعتی درخواست دائر کی جاتی ہیں،
اور دوسری طرف وکلا پیش نہیں ہوتے، حالانکہ ویڈیو لنک کی سہولت موجود ہے اور اسلام آباد آنے کی صورت میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جسٹس شاہد بلال نے بھی نشاندہی کی کہ وکلا کی جانب سے کسی ملک کی درخواستیں غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہیں، اور ہدایت کی ہے کہ وکلا کو پیشی کا پابند کیا جائے اور تجویز دی کہ غیر حاضر وکلا پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ یہ انہوں نے کہا۔ اس پہ جواب ہے چیف جسٹس جعفری صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلی بار جرمانہ تو نہیں عائد کیا جائے گا، وکلا کو پابند کیا جائے۔ ویسے ہمارے دوست ہارون رشید صاحب کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلے انہوں نے کہا ہے، اور لیکن شاید بتانا بھول گئے کہ جناب کو آپ کو پتا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کیس ٹرانسفر کر کے بوجھ کیوں کم کیا، اپنی طرف آنے والے کیسز کیوں روکے، چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ کیوں قبول کیا، صرف جسٹس کی۔ اب یہ باتیں ساری سمجھ آ سکتے ہیں جسٹس کی سواری کے لیے۔ اچھا چلے اب دورے کرنے سے کون سا انصاف فراہم ہوتا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیوں خاموش رہے؟ نہ صرف خاموش رہے بلکہ آپ دیکھا جائے اس نظام کا ہم سب حصہ، ہم نہیں بھائی حصہ بن چکے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے وکلا داخل نہیں ہو سکتے اور لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایواز کو باہر نکال دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور میرٹ پر کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے، پیشیاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ان چیزوں پہ جب غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود کہاں لا کر کھڑا کر دیا، ہم نے حالات کیسے بنا دیے کہ ہم سب، اور اگر کوئی عرض کرے تو شکایت تصور کے ہوگی اس بارے میں، صحیح ہے۔ اور بہت یہاں معاملہ جو ہے نا، میں بار بار ذکر کرتا آیا ہوں، اور بشرا بی بی صاحب کی ملاقات کے لیے الٹیمیٹلی لکھ کے اپنا سیکٹری ہوم کو لکھ کے، اڈیالہ جیل کو لکھ کے درخواست دائر کر دی کہ لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ ویسے بنتی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے اڈیالہ جیل جورسڈکشن میں نہیں آتا، وہ پنڈی کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کوشش کی تھی قیدیوں کی سہولیات کے حوالے سے، میں نے کوشش بہت بڑی کوشش میں نے کی تھی کہ میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر لا سکوں، لیکن نہیں، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ میری باتیں ساری میں آپ کے سامنے بار بار میں رکھتا رہتا ہوں اور میں گزارشات بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہاں میں نے تجویز دی تھی کہ یہ پنڈی بینچ کے حوالے سے معاملہ، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کا، اور وہاں میں نے کہا تھا وہاں اگر وہاں کی دہشت گردی کورٹ میں آپ چلے جائیں، وہاں سے ایک آرڈر لے لیں اور پھر یہاں کے حوالے سے آپ آ جائیں۔ یہ اب درخواست جو ہے نا بشرا بی بی اپنی بیٹی کی اجازت کے لیے جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، لاہور بینچ کے اندر، تو رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پنڈی بینچ میں ہونی چاہیے، اور اب جو درخواست بالکل قانونی کہ جیل رولس کے مطابق ان کی والدہ صاحبہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، صاحبزادی صاحبہ کی بات میں کر رہا ہوں، اور جیل شیڈیول کے مطابق منگل کا دن جو ہے وہ قیدیوں سے ملاقات کا ہوتا ہے، اور بار بار کوششوں کے باوجود سپرنٹ جیل والدہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، اور بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اور عدالت کی جانب سے رجسٹرار آفس کے اعتراض کا فیصلہ، اور اب دیکھیں نا اب یہاں انہوں نے اس پہ فیصلہ اگر دیکھا جائے وہ مینٹین ہی رکھنا، انہوں نے کہنا جائیں پنڈی بینچ کے اندر جائیں، ماضی کے اندر یہ بہت سی ایسی چیزیں میں دیکھ چکا ہوں۔ ایک بہت ہی جو ایک عجیب سا تکلیف دہ سانحہ ہے، اور وہ گل پلازا جو ہے، فائر سیفٹی قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ٹاسک فورس تشریک نہ دینے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا۔ اچھا کیا ہے، توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے 2017 میں فائر سیفٹی قانون پر عمل سختی پر عمل درآمد کا کہا تھا، یاد ہونا چاہیے، لیکن عمل نہیں ہوا۔ کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ٹاسک فورس قائم کرنے کا کہا تھا، عمارتوں کا معاملہ اور فائر سیفٹی پر عمل درآمد کے حوالے سے بڑی باتیں کی تھی کمشنر کراچی اور سندھ حکومت۔ ان پر دیکھا جائے یہ لاہور ابھی مسئلہ یہ ہے، یہاں بھی سوچنا ہے، پنجاب کے اندر بھی یہ سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بڑا دقت ہوتی ہے، اور ذمہ داروں کے خلاف جو ہے نا توہین عدالت کی کارروائی کا کہا گیا۔ 35 گھنٹے یہ زیادہ وقت گزر چکا ہے اب تو جی، اور مکمل قابو نہیں کیا جا سکتا، اور چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں نے انکشاف کیا کہ آگ پر 90% قابو پا لیا گیا، تاہم عمارت کے اندر موجودہ سامان میں 10% حصے میں آگ لگی ہوئی ہے اور ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ اب اس پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا NDMA کہاں ہے، باقی ادارے کہاں ہیں؟ یہاں تو اصل میں آج خود نوٹس ہونا چاہیے تھا، چیف جسٹس سپریم کورٹ تو کچھ لے نہیں سکتے، چیف جسٹس آئینی جج اب جو واقعی آئینی عدالت وہ لے سکتے تھے، وہ لیتے سارے معاملے کو، بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے نا۔ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، خدا را بنیادی حقوق کے تحفظ میں خاموش نہ بیٹھیں آپ۔ میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔